اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں سعادت حسن منٹو کی شہرہ آفاق کہانی ٹوبہ ٹیک سنگھ پر۔ جی ہاں، اور خاص طور پر ایک تجزیے کے حوالے سے جو اس کہانی کو تقسیم کے ایک بہت ہی انسانی المیے کے طور پر دیکھتا ہے۔ بالکل، عنوان تھا نا اس کا، ٹوبہ ٹیک سنگھ تقسیم کی دردناک کہانی۔ مقصد یہی ہے کہ اس کہانی اور تجزیے کی مدد سے سمجھیں کہ یہ تقسیم صرف زمین کی نہیں تھی۔ جی، یہ دلوں کی، شناختوں کی تقسیم تھی۔ کہانی ہمیں لے جاتی ہے لاہور کے پاگل خانے میں، تقسیم سے کچھ پہلے کا وقت، جی، وہ جگہ جہاں لوگ پہلے ہی دنیا سے ایک طرح سے کٹے ہوئے ہیں۔ اور ان کے لیے یہ تقسیم کا فیصلہ یہ کوئی عام سیاسی حکم نہیں تھا، یہ تو ایک وجودی سوال بن گیا تھا۔ صحیح۔ اور وہیں ہمیں ملتا ہے بشن سنگھ، وہ سکھ قیدی۔ ہاں، جو بس ایک ہی سوال پوچھے جا رہا ہے، ٹوبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے؟ اور وہ عجیب بات کہ وہ 15 سال سے لیٹا ہی نہیں، بس کھڑا رہتا ہے۔ جی، جیسے کسی ایسی زمین پر کھڑا ہو جو کہیں نہیں ہے۔ اور یہ پاگل خانہ، جیسا تجزیہ بھی کہتا ہے، یہ صرف ایک جگہ نہیں ہے۔ اچھا؟ یہ اس وقت پورے بر صغیر میں جو ایک ذہنی ایک افراتفری تھی نا، ہاں، اس کی علامت ہے۔ مطلب جب باہر کی دنیا ہی الجھن کا شکار تھی تو پاگل خانے کے اندر اس کا اثر تو اور بھی گہرا اور عجیب تھا۔ ہاں، ان لوگوں پر ایک نئی شناخت، قومیت کی تھوپنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اور پھر وہ حکم آ جاتا ہے کہ پاگلوں کا بھی تبادلہ ہوگا مذہب کی بنیاد پر۔ جی، ہندو سکھ ہندوستان جائیں گے، مسلمان پاکستان میں رہیں گے۔ یہ خیال ہی کتنا غیر منطقی لگتا ہے نا؟ بالکل، ان ذہنوں پر سرحدیں کیسے بن سکتی تھیں جو پہلے ہی کہیں اور تھے؟ جی، اور تجزیہ نگار کے مطابق یہی چیز تقسیم کے عمل کی بے حسی، اس کی غیر انسانی نوعیت کو دکھاتی ہے۔ ہاں، کہ بس مذہب دیکھا اور فیصلہ کر دیا۔ بالکل، تو جب بشن سنگھ کو بتایا جاتا نا کہ تم سکھ ہو، تمہیں ہندوستان جانا ہے، تو وہ تو اور الجھ جاتا ہے۔ جی، اس کا تعلق تو اپنی زمین سے تھا، اپنے گاؤں سے، ٹوبہ ٹیک سنگھ سے۔ مذہب سے زیادہ وہ اہم تھا۔ اور وہ پھر سے بار بار وہی سوال، ٹوبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے؟ اور کسی کو ٹھیک سے پتا بھی نہیں، کوئی کہتا ہے پاکستان میں، کوئی ہندوستان میں۔ اور پھر وہ غصے میں چیختا ہے، وہ جو بے معنی الفاظ ہیں، اوپر دی گڑ گڑ دی این ایکس دی بے دھیانت دی منگ دی دال آف دی لالٹین۔ ہاں، یہ جیسے اس کے اندر کا سارا ٹوٹ پھوٹ، سارا انتشار باہر آ رہا ہو۔ بالکل، اور یہاں یہ بات اہم ہے جسے تجزیہ بھی اجاگر کرتا ہے کہ بشن سنگھ کا سوال صرف ایک گاؤں کا پتہ پوچھنا نہیں ہے۔ یہ اپنی جڑوں کا، اپنے وجود کا، اپنے پن کا سوال ہے، شناخت کا سوال۔ جی، شناخت کا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ اس کے لیے صرف زمین نہیں، وہ اس کی پوری ذات ہے، اس کا ماضی۔ جب وہ گم ہے تو بشن سنگھ خود گم ہے۔ اور کہانی کا انجام وہ تو بہت ہی دردناک ہے۔ جی، تبادلے کے وقت سرحد پر وہ دونوں ملکوں کے بیچ کی وہ جو چھوٹی سی پٹی ہے، نو مینز لینڈ، وہاں کھڑا ہو جاتا ہے، نہ ادھر جاتا ہے نہ ادھر، وہیں اڑ جاتا ہے، اور پھر وہیں گر کر مر جاتا ہے۔ اس کی لاش اس زمین پر پڑی تھی جو نہ ہندوستان کی تھی نہ پاکستان کی، کسی کی نہیں تھی۔ کسی کی نہیں۔ تجزیہ کہتا ہے کہ اس کی موت ایک خاموش احتجاج ہے، اس تقسیم کے خلاف، اس خیال کے خلاف کہ انسان کو بس مذہب یا قومیت میں بانٹا جا سکتا ہے۔ تو وہ جگہ جو کسی کی نہیں تھی، وہی اس کی آخری پناہ گاہ بنی، شاید واحد سچی پناہ گاہ۔ منٹو نے ایک فرد کی موت کو پوری تقسیم کا، اس بے گھری کا، شناخت کے بحران کا ایک نشان بنا دیا ہے۔ تو یہ کہانی اور یہ تجزیہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ سرحدیں کھینچنے کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے انسانوں کے لیے۔ جی، شناختیں کیسے ٹوٹتی ہیں، بکھرتی ہیں۔ اور یہ سوال کہ جب زمین ہی بٹ جائے تو اپنا پن کہاں رہتا ہے، وطن کا مطلب کیا رہ جاتا ہے؟ کیا شناخت نقشوں کے محتاج ہے، لکیروں کی، یا اس کا تعلق انسان کی روح سے، اس کی یادوں سے زیادہ گہرا ہے؟ شاید اصل پاگل پن تو باہر تھا، ان فیصلوں میں۔ جی، یہ وہ سوال ہے جو منٹو ہمارے لیے چھوڑ گئے۔